صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاوت کے اندر رہے گا. اور جو نبی کے کہنا نہیں مانتا ہے وہ یقیناً مسلمان تو کھری ہوتا ہے لیکن اس کی موت مسلمان پہ نہ ہوگی. نام رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے, اور خالی کلمہ ایکلا پڑھ لیا تو بھی مسلمان نہیں ہوگا. ایمان مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اسلام کے دامن کو تھامنے والا, اسلام کو ہر حال میں جاننے والا. تم سوچ لو, میں سوچ لوں کہ خالی ہم کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات خلاص ہو مسلمان ہو گئے. نہیں, کلمہ ایک ایمان کا حصہ ہے, وہ ایمان نہیں ہے. یعنی یہ ایمان نہیں ہے. کلمہ ایمان کا حصہ ہے, نماز ایمان کا حصہ ہے, قرآن ایمان کا حصہ ہے, قربانی ایمان کا حصہ ہے, حج عمرہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس ایمان کو سنبھالنے کے پہلے, قرآن کو پڑھنے کے پہلے, نماز کو پڑھنے کے پہلے, قربانی حج کرنے کے پہلے, صدقہ خیرات پڑھنے کے پہلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو کلمہ بھی عطا نہیں کرا کسی کو, اس کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انسانیت بتائی. کیا بتائی؟ انسانیت. انسانیت کا مطلب ہوتا ہے تمہارے میرے اخلاق. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے تمہاری میری سوچ. ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک پودا ہم اگر گاڑ دے زمین میں تو اس کو ایک جانور بکری سے بھیڑ سے اس سے بچا کے رکھے. کوئی بچہ بھی اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بیٹا رک جا, پودا چھوٹا ٹوٹ جائے گا. ایک چھوٹا پودے کی طرح انسان کو اپنے اخلاق بتانے چاہیے. جس بندے کے اندر اچھی سوچ نہیں ہوتی ہے, اچھی اخلاق نہیں ہوتے ہیں, وہ یقیناً مسلمان کی موت تو کیا وہ انسانیت کی موت بھی نہیں مرتا ہے. صحیح ہے, بے شک بے شک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اظہار نہیں کرا, نبوت کا اظہار نہیں کرا, کیونکہ نبی تھے, رسول ہے, نبی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, لیکن آپ نے دنیا میں بتایا نہیں, 40 سال کے بعد بتایا کہ میں نبی رسول ہوں. کیا اس کے پہلے آپ نے کوئی کام کرا تمہاری میری طرح؟ جی ہاں کرا, لیکن کیسا کیا؟ ہر حال میں آپ نے سچ بولا. کیا کرا؟ ہر حال میں سچ بولا, اور ہر حال میں کسی کے دل کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کری. ہر حال میں کسی کا بھی دل خوش کیا آپ نے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھی, کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی. کسی کو تکلیف پڑتی تو آپ کے پاس کھیسے میں ہوتا تو آپ دیتے, نہیں دیتا تو اس کے لیے اللہ کے پاس دعا کرتے. آج ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اخلاق نہیں ہے. آج تم اور میں دیکھو, آج ہمارے گھروں میں تکلیف کیوں ہے؟ کیوں ہمارے گھر کے اندر ہمارا خادم یعنی ہمارا آدمی کیوں بھائی روزی پہ جاتا ہے, اس کی روزی برابر نہیں چلتی ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کے اندر ہماری تندرستی نہیں ہے؟ کیوں ہمارے بدن میں تکلیف ہے؟ بھائی بس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اخلاق غلط کر دیے. کیوں بھائی ہمارے اتنا کمانے کے باوجود بھی, اچھے سے اچھا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھر میں آتا تو ڈھیر سارا ہے, لیکن کہاں چلے جاتا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. کیوں پتہ نہیں چلتا ہے بھائی؟ بھائی تمہارا ہاتھ کا پیسہ لایا ہوا تمہارے پاس سے کیسے خلاص ہو جاتا ہے؟ بھائی اس سے خلاص ہو جاتا ہے کہ کماتے تو اچھے ہیں لیکن گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں. بچے بیمار نہیں ہوتے تو چند دن کام چلتا ہے بہت اچھا سا, پھر کچھ دن کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. بھائی کیوں نہیں چلتا؟ بھائی اس لیے کہ بھائی کیا معلوم کیا تھا, یہاں رکھا تھا فلانی چیز ہمارے گھر میں سے چوری ہو گئی, چھیلے چوری ہو جائے گی, کوئی چور لے جائے گا, یا ہمارے پیسے گر گئے, یا کوئی ہمارا پیسہ دبا کے بیٹھ گیا. یہ کس نے کیا؟ بولے فلاں نے نہیں کیا, اس نے دبا لیا, بھائی اس نے چوری کر لی. بھائی ہمارا بیماری آ گئی. بیماری کبھی اللہ نے نہیں چاہتا, اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ میرے بندوں کے ساتھ میں کوئی غلط سلوک کروں. اللہ فرماتا ہے کہ اے ماؤ اور اے بیٹو, اے ماؤ, اے دنیا کے ماؤ, اے دنیا کے باپاؤ, تمہاری اولاد سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. اے دنیا کی ماں سن لو, جس وقت تمہارے پاس اولاد ہوتی ہے وہ نیند میں ہونے کے باوجود بھی میں بتا دیتا ہوں, اے ماں رک, تیرے بیٹے سے میں محبت کتنی کرتا ہوں کہ دیکھ اس کو بھوک لگ گئی ہے, دودھ پلا دے. سبحان اللہ. تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو سو رہا ہے, میں کیسے دودھ پلاؤں؟ حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت ماں کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ تو چولہے میں سو رہا ہے, نیچے زمین پہ سو رہا ہے, لیکن اس کے آنچل میں سے اللہ دودھ پھوڑ دیتا ہے بے شک بے شک, سبحان اللہ, بے شک. کہ دیکھ تیرا بچہ بھوکا ہے.
जब तो यहाँ से मालूम पड़ी कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, चाहे वो इंसान में औरत हो या मर्द, अल्लाह की मोहब्बत का। अब इतनी मोहब्बत करने के बाद क्या अल्लाह तुम्हारे घर बीमारी दे सकता है? तुम और मैं एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं, हमारी बहन बेटी माँ से, तो उसको कभी तकलीफ देखते नहीं हम। भाई मेरी बेटी को तकलीफ हो गई है, मैं अब भी हाल इसको बड़े से बड़ा दवाखाना ले आता हूँ। भाई मेरी बेटी को किसी ने गलत आवाज बोला है, मैं उसका 4 जवाब देकर आऊंगा। तो अल्लाह तो तुमसे, मुझसे, हमारी बहन बेटी से ज्यादा अल्लाह हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो उसको कैसी तकलीफ होगी? लेकिन वो फरमाता अल्लाह तबारक व तआला कि ये सब तकलीफ मेरे घर से नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से बना रखी है। सही है, क्या कर रखी है? अपने हाथों से अपने हाथों से तकलीफ बना रखी है। कभी माँ को बीमार करवा दिया, तो कभी बेटी को बीमार करवा दिया, तो कभी खुद बीमार हो गए, तो कभी घर में तकलीफ ला के रख दी, तो कभी हमने बेइज्जती कर दी, कभी बेइज्जती करवा दी। आज तुम देखो ज्यादा से ज्यादा दौर हमारा कहना चल रहा है कि कोई बेटी अपनी माँ बाप के कहने बराबर नहीं है। बेशक, कुछ ही 100 घर के अंदर से 10 घर ऐसे होंगे जिनके बेटे और बेटी जवान जो अपने माँ बाप का सही तरह से कहना मानते होंगे। सही है, बेशक। आज 80% 90% के ऊपर कोई जवान छोकरा जवान छोकरी अपनी माँ का बराबर कहने मानने तैयार नहीं है, उनके सामने खड़े हो जाने तैयार है। सही है। क्यों? क्या अल्लाह चाहता था ऐसा? नहीं, अल्लाह कभी नहीं चाहता था ऐसा हो जाए, लेकिन बंदा खुद चाहता ऐसा हो जाए। तो क्यों ऐसा चाहा उसने? इसलिए चाहा कि उसने अल्लाह का अतीउल रसूल को नहीं माना, यानी अल्लाह का कहना नहीं माना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना। अगर अल्लाह के रसूल का कहना माना होता तो यकीनन हमारे घरों के अंदर ना बीमारी होती, ना सिगारी होती, ना हमारे को चोरी होती, ना चुगलीखोरी होती, ना हमारी बहन बच्ची बेटी हमारी इज्जत को दाग लगाती। बेशक, क्योंकि अल्लाह हमारी हर हाल में रहमानियत से मदद करने तैयार है। वो बेशक, क्या तैयार है? मत करो। उसने फरमा दिया अतीउल्लाह अतीउत रसूल, मैं तुमको छेलने तक मौका दूंगा, चाहे तुम मेरी नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, मेरी कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा हज करो, उम्रा करो या ना करो, तुम रोजा रखो या ना रखो, लेकिन तुम्हें जिंदा रहोगे जब तक सांस दे रखूंगा मैं, कि जब तक तुम माफी ना मांग लो। बेशक। और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है माफी मांगने का, बेशक, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। ये सब तकलीफ का कारण एक ही हमारे घर में कि हमने सही तरह से हमारे बच्चों को खुद हमने नमाज पढ़कर नहीं बताया। सही है, बेशक। क्या नहीं बताया? अगर हम माँ बाप बनकर नमाज पढ़ते तो यकीनन हमारा लड़का हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने आता। हम अगर माँ बन के घर में नमाज पढ़ते तो हमारी बेटी भी हमारे साथ नमाज पढ़ती। आज हम माँ बापों ने नमाज छोड़ रखी है तो हमारे बच्चे छोड़ते किस बात का? तुम तो गफलत में रह गए, लेकिन अपने बच्चों को गफलत में कर दिया। भाई बच्ची है, भाई तेरा हर शौक पूरे करना तैयार हूँ, मेरी बेटी को शादी में अच्छी से अच्छी चीज दूंगा, भाई ये सब तो यहाँ रह जाएगा। ए बाप, ए माँ और ए बेटी, ए बच्चा, तू तोहफा ले तो अपने बाप से ये ले, ए बाप तोहफा दे तो वो दे, ए बेटी तू माँ से तोहफा ले तो दुनिया क्या लेती वो तोहफा ले, जो तुझे बाप कयामत के दिन और कब्र के अंदर आसान कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह। और दुनिया के अंदर तेरी अगर कोई औलाद हो तो तुझ पे वो औलाद जुल्म ना करे, तुझ पर रहमत बनकर छा जाए। सुभान अल्लाह। और वो रहमत बनकर छाने का कारण है सिर्फ अतीउल्लाह अतीउत रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना, उनके बारे में नमाज पढ़ना और सही तरह से अपना इखलास बनाना। तुम किसी के बारे में गिबत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी छीन लेगा। तुम किसी की चीज को चोरी करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर बीमारी पैदा कर देगा। तुम किसी की किनाखोरी करोगे, तुम्हारे तमाम नेकियों को अल्लाह उसके बदले हवाले कर देगा। भाई किस लिए तुम करते हो? नेक काम तो हमने किया नहीं, हमारी नेकियां भी चली जा रही है। सही है। हमने नमाज तो सही तरह से पढ़ी नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, रोजा रखा नहीं, फिर भी हमारी नेकियां, हाँ चलो हमने थोड़े बहुत नेकियां पर वो भी काम में नहीं आई। क्यों? हमने किसी की गिबत कर ली, हमने किसी की नीयत खराब कर ली, किसी की माँ बहन पे, किसी बहन बेटी पे, किसी की दौलत पे, किसी के घर पे। अरे भाई अल्लाह से मांग, अल्लाह ने तुझे देने के लिए वादा कर रखा है, तो एक बार उससे झुक के तो मांग। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो बंदा सलातु नमाज, एक मर्तबा की नमाज खाली सुबह की अदा करता है, मैं उसके तमाम जिंदगी भर के गुनों को माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु क्या फरमाया? एक मर्तबा खाली मेरे हुजूर आके खड़ा हो जाए। क्या बोला अल्लाह ने? एक मर्तबा मेरे हुजूर आके खड़ा है। जब मुअज्जिन तुम्हें बोलता है सलातु खैरुन मिनन नौम, ए ईमान वाले ईमान लिया, तेरी नींद से बेहतर मेरी नमाज है, आके नमाज में झुक तो जा। तू नमाज में झुकेगा, मैं तेरे तमाम गुनों की बख्शिश कर दूंगा। और सूरज डूबने के निकलने के पहले तू मेरी इबादत में आया है, सूरज डूबने के पहले तेरे घर में रहमत की रोजी मता कर दूंगा। अगर तेरी रोजी देने का वादा तो मैंने कर दिया था सुबह होते ही, अब तेरी रोजी में तू बरकत करना चाहता है, ते बंदे जोहर का वक्त आ जाए, नमाज पढ़ना, तेरी रोजी में बरकत में कर दूंगा।
یہ بندے اب تو عصر کی نماز پڑھنا جا, اگر قیامت کا دن سوارنا چاہتا ہے تو عصر کی نماز پڑھ لے, قیامت کے دن تیرا رحمت والا درجہ بلند کر دوں گا. سبحان اللہ. اور میرا حکم ماننا چاہتا ہے, میرے نبی کا حکم ماننا چاہتا ہے تو پڑھ لے مغرب کی نماز. صبح اور شام میری عبادت کرنے کا وعدہ ہے اللہ کے رسول سے, میں نے فرمایا وہ وعدہ تو پورا کر دے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اوکے. اور جب تجھے ایسا لگا کہ مجھے اکھی رات کی عبادت کرنی ہے, سنا ہے اللہ کے رسول کے بڑے بڑے چاہنے والے اکھی رات کی عبادت کرتے ہیں, پڑھ لے عشاء کی نماز, اکھی رات کی عبادت کا تجھے ثواب دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. کتنا وقت لگتا ہے نماز میں؟ صرف 13 منٹ. کتنی منٹ لگتی ہے؟ 13 منٹ. مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے اندر 13 منٹ لگتی ہے. 5 وقت کی نماز ہوئی 13 منٹ. آج ہمارے بچے, ہماری ماں بہنیں کیا کرتی خبر ہے؟ اگر ہماری دوردرشن میں سیریل آتا ہو ٹی وی وغیرہ کے اندر تو اس کو جانے نہیں دے گی, اس کو جانے نہیں دیں گے. اور ہم لوگ خود, ایک فون آ گیا کسی کا, فرینڈ کا, دوست کا, تو اس کو پہلے اٹھانے تیار ہے, واٹس ایپ کر کے اندر کسی کو میسج بھیجنے تیار ہے, موبائل پہ پکچر وغیرہ دینے کی تیار ہے. لیکن اللہ بولتا ہے آؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کیا بولتا ہے اللہ؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آؤ انعام, کامیابی کی طرف آؤ, آؤ انعام کی طرف آؤ, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آ جاؤ. بے شک. اللہ آج اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کماری کو سلیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک وسلم. میرے پاس وقت کم ہے, میں صرف نیاز کے بارے میں آیا تھا آپ کے پاس, آپ نے بلایا, میں صرف دعوت کے اندر آیا ہوں, تو میں صرف دعوت کا جو آپ نے میرے کو دیا ہے میں اس کا ہر جانا آپ کو لوٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میرا, جس طرح تم نے میرے کو دعوت میں میری خدمت کری تو وہ ہر جانا میں تمہارا واپس کر رہا ہوں صرف بیان سنا کے. جس طرح بھی بتا تم نے دعوت میرے کو دی, یہاں پہ یہ اللہ نے اچھا بڑا گھر بنایا ہے, اچھی بڑی نیت میں بنا کے دی, اچھے بڑے آپ لوگ خاندان والے بھیگی ہو گئے. بھائی کس لیے بھیگی ہوئے آپ؟ دعوت دی, دعوت دی, دعوت دی نا آپ کو, دعوت دی, سب آگے کھڑے ہو گئے, سب نے کھایا ہوا ہے آپ نے کہا. انسان دعوت دیتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے سے اچھا اپنے کام کی رجا رکھتا ہے, اچھے سے اچھا اپنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد دعوت والے کو وہاں پہنچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پیسہ بھی خرچہ کرے گا, دین کے تو دین بھی گرائے گا, دین بھی گرائے گا, سب کچھ کرے گا, وہاں پہنچے گا, وہاں کہے بھائی میرے بھائی کے وہاں دعوت ہے. کبھی شادی بن کر آ گئی چھوکری کی, کبھی منگنی بن کر آ گئی, کبھی نیاز بن کر آ گئی, کبھی ایسے ہی محفل جم گئی موت میت کی, لیکن سب جنے وہاں چلے گئے. بھائی کس بات کی؟ بھائی دعوت تھی, کھانا کھانا جانا پڑے گا, بھائی دعوت تھی, شادی تھی, بھائی دعوت تھی, منگنی تھی, بھائی دعوت تھی, ختنہ تھی, وغیرہ وغیرہ, سب سمجھتے سارا تم برابر ہے, سب کے سب دعوت میں چلے گئے. بھائی یہ دعوت صرف کھانے پینے کی تھی, تم ایک ہو گئے, نہیں جاؤں گا تو برا لگ جائے گا, میرا بھائی کا وہ سگا لگتا ہے, بھائی میری بہن کی شادی کی وہ فلانا ڈنگ رشتے لگتے ہیں, یہ رشتے میں نہیں جاؤں گا تو میرا رشتہ خراب ہو جائے گا. بولتے نا ہم لوگ کہ رشتے داری نہیں نبھاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا. بھائی انسان کی رشتہ داری نبھانے کے لیے اپنا دین گراتا ہے, پیسہ خرچہ کرتا ہے, کپڑے پہنتا ہے, بچوں کو تیار کرتا ہے, بھاڑا لگا ہے, نیاز میں پہنچتا ہے, دعوت میں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی نیاز تمہارے ویوہار سنبھالنے کے لیے, نیاز کے اندر شامل ہونے کے لیے, تم دنیا کی حاجت پوری کر کے تم وہاں پہنچتے ہو. اور میں کہتا ہوں میں تمہیں روز 5 وقت کی دعوت دیتا ہوں, تم ایک وقت بھی میرے پاس نہیں آتے. تم اگر دنیا کی دعوت میں جاتے ہو تو بریانی کھاتے ہو, مکتے پر کھاتے ہو, اچھے سے کھانا کھاتے ہو. ارے میری دعوت میں آ جا, قیامت کے دن کھانا تجھے میں دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. ارے قیامت کے دن تو بات دور رہی, اگر صحیح طرح سے تم نے ایمان سنبھال لیا تو قبر کے اندر تجھے میں بقا کر دوں گا, کھانا پہنچانے کا کام میرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کھانا کھانے تو دعوت کا جائے گا تو تجھے پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا, کبھی بھاڑا لگانا پڑے گا, شادی ہوئی تو کچھ سامان لے کے جانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تجھے ویوہار دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی عبادت کر کیا قبر کے اندر امام علی مقام حسین کی طرف جو کھانا میں عطا کروں گا, سبحان اللہ. سیدنا گوشت کی طرح کھانا میں تجھے عطا کروں گا. قرآن میں لکھ رکھا ہے یا میرے اولیاء اکرام تمام زندہ ہے, ان کو کھانا میری طرف سے میں دیتا ہوں. بے شک. تو جب بھی نیاز کھاؤ, نیاز جاؤ تو سب سے پہلے یہ بھی سوچ لو کہ وقت میری مغرب کا آ گیا ہے, میں اس ڈیک کے پاس نہ کھڑے رہوں, اس برتن کو نہ سنبھالوں, اس ویوہار کو نہ سنبھالوں. اگر مجھ کو ویوہار سنبھالنا ہے دنیا کا تو دنیا کے پہلے محمد مصطفیٰ کے دین کو سنبھالنا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے. ارے ہم گوشت کو چاہنے والے ہیں, بھائی گوشت کا مہینہ آ گیا, گوشت کو چاہتے ہیں. بھائی گوشت کو چاہتے ہیں, یہ کیسے گوشت کو چاہنے والے ہو گئے؟ بھائی گوشت کو چاہنے والے ایسے ہوتے کیا؟ ارے گوشت کو چاہنے والے تو کھاجا کیسے ہوتے؟ سبحان اللہ. گوشت کو چاہنے والے
تو خواجہ جیسے ہوتے ہیں، گوشت کو چاہنے والے سالم سرکار جیسے ہوتے ہیں، گوشت کو چاہنے والے دنیا کے تمام پیر و فقیر جیسے ہوتے ہیں. وہ گوشت کا کھانا دیکھو، وہ گوشت کی مریدی دیکھو، وہ گوشت کو بلانا دیکھو. آج تم 100 مرتبہ گوشت کو بلاؤ، گوشت کا وعدہ ہے میں نہیں آؤں گا. کیا بولا؟ میں نہیں آؤں گا. اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، حق حلال کا کھانا کھا لے، اپنی نیت کو غیر نیت سے بچا لے، اپنے کانوں کو غلط چیز سے بچا لے، اس کے بلانے کے نام میرا پورا ہونے کے پہلے اس کے طرف آ جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلاۃ والسلام علیکم. وہ میرا سبحان اللہ، نام صلاۃ والسلام. پکارنے کے بعد رحمت اللہ نہیں بول پائے گا، گوشت بولتے ہیں اس کے پاس آ جاؤں گا. اور وہ بندہ جو مسلمان نہیں رہ سکتا، صرف نام کا مسلمان ہو، بے نمازی ہو، بے علم ہو، بے عمل والا ہو، وہ اگر 100 مرتبہ پکارے تو میں نہیں جاؤں گا. بے شک. یہ کیسے گوشت والے؟ ارے گوشت کو چاہتے ہیں تو گوشت کو مانے، گوشت کا احترام کرے، گوشت کے الفاظ کو مانے. سوٹ کر ایک ہی بات سمجھتے آتی ہے، اب تم اتنے پیارے ہو، کہتے ہو کہ یار میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، یا پھر بولتے یار میری ماں کا میں ہر کہنا مانتا ہوں. ایک نہیں مانتا اور ایک مانتا ہے. اب ماں کا کہنا مانتا ہے بیٹا، تو ماں بولی کیسا کرے گا؟ باپ کا کہنا مانتا ہے تو بیٹا جو بولے گا، باپ جو بولے گا بیٹا وہ کرے گا. بھائی میری بیٹی بہت اچھی ہے، میرا کہنا مانتی ہے. باپ بولے گا بھائی میرا بیٹا بہت اچھا میرا کہنا، بھائی میری بہت اچھی میرا کہنا مانتا ہے، بھائی میرا آدمی بہت اچھا میرا کہنا مانتا ہے. وہ کہنا مانتا ہے تو محبت رہے گی. کیا ہو گئی؟ بیٹی کی عزت کری تم نے، بیٹے کی عزت کری، آدمی کی عزت کری، روز کی عزت کری، کہنا مانا. تو اب گوشت کا کہنا جو نہیں مانے گا، کیا گوشت محبت کر لے گا؟ اور گوشت کا فرمان ہے کہ میرے ماننے والے وہ ہوتے ہیں، میری درود و نیت دلانے والے وہ ہوتے ہیں جو کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتے ہیں. بے شک. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، یقیناً وہ جو نیاز میرے نام کی تو لگا دے لیکن میرے نام کی نہیں ہوگی. کیا گوشت کی نیاز دلائیں گے؟ ایسی نیاز دلاؤ کہ آنے والے ٹائم پہ اگر کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تمہارے گھر میں آئے، ایک نمالہ کھا کے جائے، تو اس کے دل سے ایسی دعا نکلے کہ اللہ 4 چوگنا کر دے. سبحان اللہ. اور میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تمہارا 4 چوگنا کر دے. لیکن اب نیاز میں مجھے ایسا بولا ہے کہ جو پکانے والی اور پکانے والا ہو وہ نمازی ہو. بے شک. سبحان اللہ. یہ نہ ہو کہ گوشت کا فرمان مجھ پہ فتوا لگ جائے. گوشت کا کس کا فتوا لگ جائے؟ گوشت کا فتوا لگ جائے کہ وہ کھانا مت کھانا رفیق جس کھانے سے تجھے حرام پیدا ہو جائے. گوشت نے فرما دیا کہ کتے سے بھی خراب زندگی، سور سے بھی خراب زندگی. بولنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہوں گے. صحیح ہے نا؟ اس کے لیے بولا کہ اب نیاز بناؤ تو نمازی سے بنواؤ اور گھر کے اندر نماز پڑھو. چھیلے کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا. اب اللہ سے دعا کرو کہ میرا مولا کائنات تمہارے اور میرے اندر ایسی نسبت ناک دے محمد مصطفیٰ کی. اور آج جو گوشت کی نیاز کھائی ہے اللہ اس کی تیری بارگاہ میں قبول کرو. اس نیاز کھانے کے صدقے میں گوشت کے بتائے راستے میں ہم سب چل سکے. آمین. پھر میں دعا کروں گا میرا مولا کائنات تمہاری میری مشکلوں کو دور کرے اور تمام پریشانی دور کرے اور ہم کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جلد سے زیادہ ہمارے دلوں میں جو گندے الفاظ بیٹھے ہیں، جو لدو خون بیٹھ چکا ہے، ہماری ماں بہن کو ماں بہن نہیں سمجھ رہے، ہمارے بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہے، ہمارے باپ کو باپ نہیں سمجھ رہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائیں گے تو تم اللہ کو کیا جان سکو گے، اس کے رسول کو کیا جانو گے، گوشت کو کیا جانو گے. ارے گوشت کو جاننے کے پہلے، خواجہ کو جاننے کے پہلے تم ہمارے اپنے ماں باپ کو جاننا ضروری ہے. جو بندہ اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا ہے تو گوشت فرما دے، خواجہ بولتے ہیں ایسے انسان کو میری مسجد میں بھی آنا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. بے شک. بھلے پھر وہ کتنے بھی وہاں ناریل پھوڑے یا چادر پھوڑے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ نبی کا خود فرمان ہے جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ محمد کا کیسے ہو جائے گا. صحیح ہے. بے شک. تو آخر